نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط بالنذر پارہ 27 سورہ قمر رکوع 2 آیات نمبر 33 تا 40۔ مذکورہ آیتوں میں قوم لوط کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کے احکامات اور اپنے رسول حضرت لوط علیہ السلام کی تعلیمات کی تکذیب کی۔ آیت مذکورہ میں نذر جمع لایا، حالانکہ قوم لوط کا پیغمبر ایک ہی تھا حضرت لوط علیہ السلام، تو جمع اسی لیے لایا کہ ایک پیغمبر کی تکذیب سب انبیاء علیہ السلام کی تکذیب ہوتی ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے بڑے جدوجہد سے کوشش سے اپنے قوم کو دعوت دی کہ استلزاز بالجنس، ہم جنس پرستی کا کام چھوڑ دو، یہ بدترین بے حیائی ہے، بدترین فحاشی ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن قوم لوط نے سیدنا لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بلکہ استہزاء شروع کیا اور کہتے تھے اناس یتطہرون، یہ لوگ اپنے آپ کو بڑے پاکیزہ اور صاف ستھرے سمجھتے ہیں، صاف ستھرا سمجھتے ہیں۔ انکار کی صورت میں اللہ تعالی نے عذاب نازل کی، ارسلنا علیہم حاصبا، پتھروں کی بارش کرا دی، الا آل لوط، آل لوط سے مراد وہ اہل ایمان ہے جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات مانی، اتباع کی، اور جن کو آخری شب میں بستی سے باہر کر کے عذاب سے بچا لیا، اور نعمتا من عندنا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ کذالک نجزی من شکر، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں شکر ادا کرنے والوں کو، جو حق بات مانتے ہیں، حق بات پر چلتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے، اپنے قہر و غضب سے اللہ بچا لیتے ہیں۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، تحقیق کے ساتھ نزول عذاب سے قبل سیدنا لوط علیہ السلام نے پوری قوم کو ہمارے پکڑ سے ڈرایا، سمجھایا، لیکن قوم نے یقین نہیں کی، قوم نے پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ اور جب لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے بطور مہمان آئے، اللہ نے بھیجے، تو قوم لوط نے بری نیت سے کہنے لگے، بلکہ لینے لگے، اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ راودوہ عن ضیفہ، مدارت سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اپنے خواہش پورا کرنے کے واسطے بہلانا۔ مقصد واضح ہے کہ قوم لوط اپنے خباثت میں تو بڑے مشہور تھے، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کے خوگر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان خوبصورت لڑکوں کی صورت میں فرشتوں کو بھیجا، لیکن یہ بدبخت قوم اپنے خواہشات کا نشانہ بنانے کے لیے سیدنا لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ گئی۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کیا تو قوم لوط نے دروازے توڑ کر اوپر چھلانگ لگائی، اندر آنے لگے۔
یعنی ان بدبختوں نے چادر چار دیواری اور تمام اخلاقی حدود بھی پار کر دی۔ مہمانوں کی عزت اور تکریم تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی توہین اور تکذیب کے ارتکاب کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے کہ ظاہر ہے کہ ان کے مہمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ بے بس تھے، تو یہاں تک انہیں کہہ دیا ہؤلاء ضیفی فلا تفضح، نہیں یہ میرے مہمان ہیں یار، مجھے رسوا مت کرو۔ لیکن جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی دیکھی تو اپنا راز ظاہر کیا کہ اے لوط علیہ السلام، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو فکر نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ان کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ان لوگوں کی آنکھیں مٹا دی۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے ان کے آنکھوں پر جو ہے ایک پر پیر دی، جس سے یہ بدبخت لوگ اندھے ہو گئے، پٹ گئے ان کے اندر، اور بزبان حال یا بزبان قال ان سے کہا گیا فذوقوا عذابی ونذر، چکو ابھی میرے عذاب، میرے ڈرانے کو چکو۔ یہ جو طمس کا واقعہ ہے، اس کے بعد فذوقوا عذابی ونذر کہا، اور پھر جب صبح ان لوگوں پر دائمی عذاب نازل ہوئی تو پھر فرمایا کہ فذوقوا عذابی ونذر، یعنی مطلب ایک فذوقوا عذاب ونذر طمس کے بعد ہے، اور دوسرا بڑے عذاب، دائمی عذاب کے بعد، ہلاکت کے بعد دوبارہ فرمایا کہ ابھی دوبارہ، یعنی مطلب ان پر 2 دفعہ آئی، بلکہ سمجھ لے کہ 3 دفعہ آئی۔ ایک ان پر طمس آیا ہے، آنکھیں ان کے پٹ گئی ہے، نکل گئی ہے، اندھے ہو گئے تھے، پھر پتھروں کی بارش ہوئی، اور پھر پورے صدوم شہر کو اٹھا کر الٹا کر دیا۔ لیکن ان تمام واقعات میں نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن کے مضامین کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ قرآن کریم نصیحت کی کتاب ہے، واعظ و نصیحت کی کتاب ہے، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ تو یہ قصے جو ہوتے ہیں قصص من حیث العبر ہوتے ہیں، عبرت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، من حیث القصص نہیں ہوتے۔ کذبت قوم لوط بالنذر، کذبت جھٹلایا تھا قوم لوط نے بھی بالنذر ڈرانے والوں کو۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک ہم نے بھیجے ان پر پتھروں کی اندھی، حاصبا پتھروں کی اندھی، الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، اور گھر والوں آل لوط سے مراد وہ ہو اہل ایمان۔ نجیناہم، ہم نے نجات دی ان کو، بسحر، صبح سویرے، نعمتا من عندنا، فضل کر کے اپنی طرف سے، کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتی ہے، من شکر، جو شکر کرے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور تحقیق کے ساتھ ڈرایا تھا ہماری پکڑ سے، حضرت لوط علیہ السلام نے۔ فَتَمَارَوْا، پس وہ شک کرنے لگے، بالنذر، ڈرانے میں۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، اور انہوں نے اس سے لینا چاہا، عن ضیفہ، اس کے مہمانوں کو۔ فَطَمَسْنَا، ہم نے مٹا دی، أَعْيُنَهُمْ، ان کے آنکھیں، فَذُوقُوا، پس چکو، عذابی، میرا عذاب، وَنُذُرْ، اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ، اور بے شک صبح کو آ پڑا ان پر، بکرتاً، سویرے، عذاب مستقر، نہ ٹلنے والا عذاب ہم نے ان پر نازل کی۔ فذوقوا، پس چکو، عذابی، میرا عذاب، ونذر، اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور تحقیق کے ساتھ ہم نے آسان کر دیا ہے، القرآن، قرآن کو، للذکر، نصیحت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، مذکر، تو
کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم استغفر اللہ ربی من ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.